بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، گھر میں رزق تنگ ہو جائے تو یہ کام شروع کرو۔ صبح اٹھتے ہی سورہ یاسین کی تلاوت کریں، فارغ اوقات میں یا رزاقو پڑھیں، رات کو باوضو ہو کر سویا کریں، ہر نماز کے بعد دعا مانگو، رزق کبھی کم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کچی روٹی کھا لیتے ہیں تو اس سے آپ کو پیٹ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ بار بار پیشاب آنا مثانے میں پتھری بھی ہو سکتی ہے۔ پیاز کاٹنے سے قبل لیمو چکھ لیا کرو، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ چھینک روکنے سے بدن میں درد اور ذہنی دباؤ جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ سر میں جوئیں ختم کرنے کے لیے ادرک کو پیس کر سر میں لگائیں، اس سے جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ اکثر پھیکی چیزیں استعمال کیا کرو، اس سے بواسیر کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، جس گھر میں دولت کا ناجائز استعمال کیا جائے وہاں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کے نیچے روغن بادام کا تیل لگاؤ، آنکھوں میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں سب افراد روزانہ صبح ورزش کرتے ہیں ان افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ اپنے دل کو طاقت دینی ہے تو روزانہ سیب کا ضرور استعمال کیا کریں۔ زیادہ سونے سے یادداشت میں کمی آتی ہے۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے مالش کرو، بدن کی خشکی دور ہو جائے گی۔ اسکن کا نمک سے مساج کرو تو اسکن اندر تک صاف ہو جائے گی۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالنی ہے تو نہار منہ ایک کھجور پیس کر بکری کے دودھ میں ملا کر کھا جاؤ، جسم میں طاقت بڑھے گی اور اس سے معدہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ ادرک اور لیموں کا رس ملا کر روزانہ پینے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ جو لوگ زیادہ مسکراتے ہیں اور خوش رہتے ہیں ان کے اندر برداشت کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ پودینے میں لیموں کا رس ملا کر پی لینے سے آپ کا ہاضمہ اچھا ہو جائے گا۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ شملہ مرچ وزن کو کم کرتی ہے۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہو جاتی ہے۔ تہجد کے وقت منہ دھونے سے چہرہ زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بائیں پاؤں پر کھڑے رہنے سے دماغ تر و تازہ ہوتا ہے۔ کھٹی ڈکاریں آتی ہوں تو کچے بیر کھانے سے ڈکار آنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناشتے میں اچار کا استعمال قد لمبا کرتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے۔ اگر اولاد نہ ہوتی ہو تو جمعے والے دن یتیم بچوں کو گھر پہ بلا کر کھانا کھلایا کریں۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا دوست تو ماں کی طرح ہوتا ہے۔ جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتا ہے۔ نہار منہ رنگ برنگی چیزوں کو دیکھنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی، اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ املی اور گڑ عرق گلاب میں ملا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں صبح صبح صفائی ہو جاتی ہے ایسے گھر آباد ہوتے ہیں۔ اگر 70 سال کی عمر میں جوان رہنا چاہتے ہو ناشتے میں اروی کا سالن کھایا کرو۔ پالک کھانے سے بواسیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے، خون کی کمی بھی دور ہو جائے گی۔ نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل سے چہرے کا مساج کریں، آپ کی جلد اچھی رہتی ہے۔ جو عورتیں زیادہ دیر بیٹھی رہتی ہیں ان کو بواسیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے
بال کمزور ہوتے ہیں۔ بالوں کو تیل لگا کر کنگھی کرنے سے بال جلدی لمبے ہوتے ہیں۔ بوتل کے ساتھ منہ لگا کر پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ دن کے وقت پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، رات کو پانی کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ خواتین میں خون کی کمی، ہیموگلوبن کی کمی ہو جائے تو خواتین روزانہ گڑ اور چنے کا استعمال کریں، خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال صحت مند ہوتے ہیں۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کے مسوڑوں سے خون آتا ہو یا مسوڑے سوج گئے ہوں تو وہ کھانے کا چمچ شہد اور پیالی پانی میں ملا کر خوب پکا کر ٹھنڈا کر کے اس پانی سے صبح شام اچھی طرح کلیاں کریں، دانتوں اور مسوڑوں سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ چھینکیں اگر زیادہ آتی ہوں تو خشک دھنیا لے کر ہاتھوں پر مل کر سونگھ لو، چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ ہر کھانے کے ساتھ پودینے کی چٹنی کھائیں، جسم میں کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ ذہنی تھکاوٹ کو غائب کرنا چاہتے ہو تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دو، ذہنی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ جو لوگ کدو پسند کرتے ہیں وہ پرسکون نیند سوتے ہیں۔ گردے کے مریضوں کو کیلے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ رات کا کھانا 8 بجے تک کھا لیں اور کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، کیونکہ یہ بہت سی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے جسم غبارے کی طرح پھول جاتا ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ سانس کے مریض یا دمہ کے مرض مونگ پھلی کا استعمال کم کریں۔ جسم میں خارش ہو تو مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے۔ دیسی انڈے کی سفیدی دودھ میں ملا کر پینے سے فائدہ ہوتا ہے، جسم میں طاقت بڑھتی ہے۔ دودھ کو جلیبی کے ساتھ کھانے سے سر کا درد بالکل ختم ہو جاتا ہے اور یہ پٹھوں کے کھچاؤ میں کمی کرتی ہے۔ ذہنی سکون ملتا ہے۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینا بہت ساری بیماریوں میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ چائے جلد کو خراب کرتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے بینائی متاثر ہوتی ہے، جوڑوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ چائے معدے کی بھوک کو ختم کرتی ہے۔ 4 ہفتوں تک کلونجی کے 5 دانے پانی کے ساتھ کھا لو، شوگر ختم ہو جائے گی۔ ایلو ویرا جیل اور 1 چمچ چکوترے کا جوس ملا کر گرم کر کے پئیں، چربی اور پیٹ اندر چلا جائے گا۔ کالا نمک نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں، پیٹ درد میں فوری آرام ملتا ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، اس سے قبض اور موٹاپا دور ہو جاتا ہے، چہرہ صاف ہوتا ہے، چہرے سے داغ دھبے اور دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے سارا دن جتنا مرضی کام کر لو، تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ آٹے کو زیادہ باریک پیسنے سے آٹے کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ جسم کا کوئی بھی حصہ جل جائے تو آلو کاٹ کر لگانے سے جلن ختم ہو جاتی ہے۔ چیری کا پھل کا استعمال کرنا آپ کو بہت سی بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ شوگر اور گردوں کے درد کے مریضوں کے لیے لوبیا بہت مفید ہے، اس سے انسانی جسم کو طاقت ملتی ہے۔ لوبیا کا استعمال جسم میں طاقت بڑھاتا ہے۔ میتھی ابال کر اس کے پانی سے سر دھونے سے بال لمبے، گھنے اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ چقندر گارم تاثیر کی حامل ہے، یہ بلغم کو دور کرتی ہے، جسم کو طاقت فراہم کرتی ہے، دماغ کو طاقت دیتی ہے، جوڑوں کے درد میں بے حد مفید ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین، آدھی سر کا درد ہو تو سورج طلوع ہونے سے پہلے گرم دودھ کے ساتھ جلیبی یا ریبڑی کھائیں۔ مولی کا رس نمک اور سیاہ مرچیں ڈال کر پینے سے ہر قسم کے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ خوبصورتی اور صحت تندرستی کے لیے پرسکون نیند بے حد ضروری ہے۔
اگر ہم نیند پوری کریں گے تو جسم کا درد، کمر درد، گردن کے درد وغیرہ سے ہم بچ سکیں گے۔ جو دمہ کی مرض میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ وہ اجوائن کھانے میں استعمال کریں۔ اجوائن کے استعمال سے دمہ کی بیماری دور ہوتی ہے۔ گاجر کا جوس آنکھوں کو توانا کرتا ہے، پیٹ کے کیڑوں کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ کلونجی میں سرما ملا کر کھایا کریں، بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ تلسی کے پتوں کو ابال کر پینے سے سر میں درد ختم ہو جاتا ہے۔ اے پازیٹیو خون گروپ قائدانہ صلاحیت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ ناظرین، تیز روٹی کھانے سے معدے میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور انسان دل کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ کھانا پکاتے ہوئے یا لطیفوں یا ودودوں کا ورد کریں۔ آپ کے گھر سے بیماریاں، لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کی ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی، پیار، محبت اور سکون آ جائے گا۔ رات کو مسواک کر لیا کرو، کبھی دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا اور منہ کا کینسر زندگی بھر نہیں ہوگا۔ خالی پیٹ اور ادرک کھانے سے 100 سال تک خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ رات کو بکری کا دودھ پئیں، بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ اجوائن کھانسی اور پتھری کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ قبض کشا ہے، بیماری کو دور کرتی ہے، گلوکوز سے بھرپور ہے۔ اگر کسی کو بخار ہو تو یہ اس میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ گاجر میں پائے جانے والے اجزاء انسانی خون کو صاف کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ مچھلی کھانے سے بدن کی دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ روزانہ ایک مٹھی بھنے ہوئے چنے کھانے سے شوگر کم ہوتی ہے، جسم کو طاقت ملتی ہے، جسم میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ کھجور کو ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا، اس سے معدہ بھی صاف ہوتا ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، دودھ پینے سے دانتوں میں کیڑا لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ہفتے میں 2 بار لوکی کھانے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، اس سے جسم میں گرمی کم ہوتی ہے اور بلغم خارج ہوتی ہے۔ دمہ کے مریض میں بہترین ہے اور یہ بالوں کے لیے مفید ہے۔ یاد رکھیں، گھی والی غذائیں باریک ہضم کرنے میں مشکل ہوتی ہیں، جو بدہضمی کا سبب بنتی ہیں۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہے وہ لوگ زیادہ سے زیادہ بیگن کو پکا کر کھایا کریں، خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی نہیں بڑھتی اور یہ دمہ کے مرض میں مفید ہے۔ کھجور کی گٹھلی کو جلا کر اس کی راکھ چاٹنے سے پیشاب کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ آئس برو پر سرسوں کا تیل لگانے سے نظر اور کان تیز ہوتے ہیں۔ دہی میں 1 چمچ شہد ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف ہوتا ہے، رنگ نکھر جاتا ہے۔ ناظرین، دہی میں 1 چمچ سرکہ ملا لیں، آپ کا رنگ بے حد صاف ہو جائے گا۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو چمیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کو رگڑنے سے بے چینی دور ہوتی ہے، گنجپن دور ہوتا ہے، ٹینشن بھی دور ہوتی ہے۔ اگر نہاتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ملا لیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ دودھ جلیبی سر کے درد کو ٹھیک کرتی ہے، ذہنی سکون دیتی ہے۔ لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ، زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر تیل کا مساج کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے، سکون کی نیند آتی ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے 100 سال تک لقوہ جیسی مہلک بیماری نہیں ہوگی۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا کھانے سے زندگی بھر سانس کی نالی صاف رہتی ہے۔ سونے سے پہلے گلاب کو سینے پر مسلنے سے
پھیپھڑے کبھی خراب نہیں ہو پائیں گے۔ ناظرین، چلتے وقت لمبے لمبے سانس لینے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ادرک کو پانی میں ابال کر پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ادرک کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ بلکہ کڑوی چیزیں کھاؤ، اس سے صحت ہمیشہ ٹھیک رہتی ہے۔ اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے، بچے کو جامن کا شربت پلایا کریں۔ بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ دہی ہو چائے دونوں ہی تیزابیت سے بھرپور ہوتے ہیں، جن کے باعث یہ پیٹ میں ایک ساتھ ملتے ہیں تو ہاضمے کے نظام کو سست بنا دیتے ہیں۔ کبھی بھی دہی اور چائے کا کھٹا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جو عورتیں پاؤں میں پائل پہنتی ہیں، ایسی عورتیں شوقی اور چنچل مزاج کی ہوتی ہیں۔ روزانہ 15 منٹ پیدل چلنے سے دل کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو تیز پیشاب آ جائے تو پیشاب کرنے سے قبل 1 گلاس پانی کا پی لو، اس کے بعد پیشاب کرو تو گردے صاف ہو جائیں گے۔ اگر کان میں کوئی کیڑا چلا جائے تو سرسوں کے تیل سے کان کو بھر دو، کچھ دیر میں کیڑا اوپر کی جانب نکل آئے گا۔ خالی پیٹ انجیر کھاؤ، خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ انجیر کا استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ کالی مرچ اور بادام کھانے سے سکن اچھی ہوتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے، کمزوری دور ہوتی ہے۔ کیلا کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو ابال کر کھائیں۔ پودینے کو درد والی جگہ پر مسلنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ بکرے کا گوشت کھاؤ، جوانی برقرار رہے گی۔ پاؤں کے تلووں پر تھوڑی دیر کے لیے ہاتھوں سے مسلتے رہیں، یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ چاول کھانے سے پہلے لیموں کے چند قطرے پی لو، چاول کھانے کے بعد دمہ کی بیماری نہیں ہوگی۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر نہانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ رات کی رانی کے پودوں کو ہونٹوں پر مسلنے سے ہونٹ نہیں پھٹتے۔ گنڈیریاں چوسنے سے مسوڑھے مضبوط ہوتے ہیں، دانت چمکدار ہوتے ہیں۔ ناظرین، کھانے کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرو، بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ جس عورت کے ہاتھ کی انگلیاں نرم ہوتی ہیں، ایسی عورت عبادت گزار ہوتی ہے۔ جس عورت کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں، ایسی عورت غصے والی ہوتی ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے، پٹھوں میں درد بڑھ جاتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے، جوڑ کمزور ہو رہے ہیں۔ رات کو سوتے وقت چند بادام پانی میں بھگو کے رکھ دیں، صبح نہار منہ کھا لیں۔ عمر بھر بدن توانا رہے گا، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا، جوڑ ہڈیاں مضبوط رہیں گے۔ اگر بال روکھے ہوں تو انڈے کی زردی بالوں میں لگانے سے بالوں کا روکھا پن ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو شوگر ہے اور آپ اس تکلیف کے باعث ہیں، آپ کی غذا ہے، اس لیے غذائیں کھائیں جس سے آپ کا شوگر لیول نارمل رہے۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں، ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں، وہ زیادہ تر ڈپریشن اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ اسی طرح کشمش اور فائبر کی اچھی مقدار ہوتی ہے، ہاضمے کے نظام کو بہتر بنانے میں مددگار کرتی ہے۔ وہ کپڑے جن کو خراب ہونے کی وجہ سے بلیچ سے دھونے سے منع کیا جاتا ہے، لیکن داغ دھبے لگنے کی صورت میں بلیچ کا استعمال کرنا بھی لازمی کرنا پڑتا ہے۔ بلیچ کے بنا داغ دھبے صاف نہیں ہوتے، لیکن ان کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے بیکنگ پاؤڈر اور لیموں کا رس اور ایک اچھے بلیچ کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو چوہوں کی بل کے پاس انڈے کا خالی کھول رکھ دو، چوہے فوراً بھاگ جائیں گے۔ اگر آپ کو گلے میں خارش ہو رہی ہے تو آپ اپنے کان میں خارش کرنا شروع کر دو، گلے کی خارش ختم ہو جائے گی۔ ورزش کرنے سے انسان دبلا ہو جاتا ہے اور گھر کے کام ورزش نہیں ہوتے۔
یاد رکھیے ماں کا دودھ بچے کے قدرتی کھانے سے بڑھ کر ہے۔ جو عورت باجھ ہو 10 دن روزانہ 1000 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، باجھ پن کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ روٹی جسم کو توانائی فراہم کرتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی تو لازمی لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔